نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. یوسف ایہا الصدیق، یوسف اے بہت سچے، افتنا فی سبع بقرات، بتاؤ ہمیں 7 گایوں کے بارے میں، سمان موٹی ہیں، یأکلہن کھا رہی ہیں انہیں، سبع 7 عجاف دبلی، وسبع اور 7 سنبلات بالیاں، خضر سرسبز، واخرى اور دوسری یابسات خشک، لعلی ارجع الی الناس تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون شاید کہ وہ جان لیں۔ بادشاہ کے ساتھ جو شراب پلانے والا ساقی تھا، اس نے جب بادشاہ کے خواب کو دیکھا کہ کسی کے پاس اس کی تعبیر نہیں ہے، تو جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس نے اجازت طلب کی کہ مجھے وہاں بھیجیں تو میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور انہوں نے کہا کہ ایس بہت سچے۔ تو یوسف علیہ السلام کی سچائی کے بارے میں وہ اس طرح سے جانتا تھا، ایک تو اس کی خواب کی تعبیر پوری ہوئی، جیسے کہ ان کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ کی تھی کہ آپ جو ہے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ جب یہ تعبیر پوری ہوئی، پہلے وہ یوسف علیہ السلام کو محسن سمجھتے تھے، جیسے ہی یہ تعبیر پوری، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صدیق بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ یعنی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کی صلاحیتیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں، آپ کے ٹائٹلز چینج ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی آپ کو پہلے محسن سمجھتا ہے، پھر آپ کی ایک اور صفت اس کے سامنے آتی ہے، تو اس صفت کی وجہ سے وہ آپ کو مزید اپنی نگاہ میں مقام اور رتبہ دے دیتا ہے۔ پھر اس آیت میں ایک اور چیز ہمیں واضح ہوتی ہے کہ ساقی کا رویہ، یہاں پہ نا ہمیں ایک تو وہاں جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھی، ان کے کچھ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، پازیٹیو ڈسکشنز آ جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر نیگیٹیو ہے۔ اب دیکھیں جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، انہیں آ کے معذرت کرنی چاہیے تھی کہ میں بھول گیا اور میں نہیں بتا سکا، لیکن آ کے انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی، ڈائریکٹ آ کر فوراً مطلب کی بات کی، یعنی معذرت بھی نہیں کی۔ تو یوسف علیہ السلام کا رویہ نے آگے سے دیکھی کہ کوئی تانا نہیں دیا، اور اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ اتنا نہیں کہا کہ تم نے یوسف کو بڑا سچا سمجھتے، اتنی دیر تو یاد کیا نہیں، تو اب جب مطلب کی بات آئی ہے تو تم یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے ہو۔ تو یہی فرق ہوتا ہے ایک عام بندے کے اندر اور ایک محسن اور اللہ کے قریبی بندوں کے اندر۔ جو اللہ کے قریبی محسن بندے ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کے پروٹوکول کی، ان کو کسی قسم کی آوبغت کی، ان کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، وہ کام کر کے بھول جانے والے میں سے ہوتے ہیں، کوئی ان کو بعد میں یاد رکھے یا نہ رکھے۔ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اگلا بندہ مجھے بڑی محفل میں پروٹوکول دے، بڑی محفل میں میری تعریف کرے، مجھے اگنور نہ کرے، اور اگر وہ ایسا کر دے یا قدرتی طور پر اس سے ایسا ہو جائے، اتفاقاً ایسا ہو جائے کہ وہ یاد نہ رکھ سکے ہمیں کسی بھی معاملے میں، تو ہم پھر احسان جتلاتے جتلاتے اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت میں بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن ایسے محسن لوگوں کا رویہ ایسا نہیں ہوتا، ان کے رویے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ساقی نے آ کے ڈائریکٹ بادشاہ کی ذکر نہیں کیا کہ بادشاہ کو یہ خواب آیا، کیا ذکر کیا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، اس کو دبلی 7 گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں سرسبز، اور دوسری خشک بالیاں ہیں، یعنی ان کے کھانے اور ان کے لپیٹنے کی بات نہیں ہوئی۔ موسٹلی لوگ تفسیر کے اندر
سب خوشوں میں لپٹنے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن میں یعنی اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ خواب بیان کی اور کہا کہ مجھے بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے اور لوگ اس کو جان لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال تزرعون 7 سنین، کہا کہ تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال، دأبا متواتر، مسلسل تم 7 سال کھیتی باڑی کرو گے۔ فما حسدتم، کاٹ لو تم، فذروہ، تو چھوڑ دینا اسے، فی سنبلہ، اس کی بالی میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما تأکلون، جو تم کھاؤ۔ اب تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ اس کا سولوشن بھی بتایا کہ جو مشکل حالات آئیں گے ان کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ تو کیا کہا کہ 7 سال تم کھیتی باڑی کرو گے، اور پھر جو تم کھیتی باڑی کرو اس میں سے حال یہ ہے کہ جو کاٹو اسے سٹوں میں رہنے دو، اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، اور بس اتنا سا نکالو جتنا کہ تم نے کھانا ہے، اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا، اتنا زیادہ نہیں، مما تأکلون، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم کھاؤ۔ تو ہوشوں سے صرف اتنی گندم صاف کرنی ہے جو روزمرہ کی ضرورت کو پورا کر سکے، یعنی ان سالوں کے اندر، اور پھر زیادہ سے زیادہ آپ محفوظ کریں، اور ان 7 سالوں میں آدمیوں کے علاوہ جو بھوس ہے وہ بھی سیو رہے گا، یعنی اگر ابھی سے ساری گندم نکال لی اور پھر اس کو سیو کر لیا، اس کے 2 نقصانات ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کیڑا لگ سکتا ہے، یا پھر کچھ بھی اس طرح سے مسائل پیش آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سٹوں کے اندر رہے گی، بالیوں کے اندر رہے گی، تو سیو رہے گی۔ دوسرا اس کی جو راکھ ہوگی، بھوس جو ہوگا، وہ جانور وغیرہ کھاتے ہیں، تو اگر ابھی نکال لیا تو پھر مستقبل میں جانوروں کو کیا دیا جائے گا؟ اس لیے یہ ایک بہت بہترین طریقہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا طریقہ جو ہے نا، یوسف علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے ہی گندم کو گیند، سسری اور کیڑے وغیرہ سے محفوظ رکھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ تو ایک بہترین طریقہ ہے ذخیرہ کرنے کا۔ اور پھر مما تأکلون، الا قلیلا مما تأکلون سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کھانا پینا ہمارا تھوڑا ہونا چاہیے، یعنی ہر وقت کھانے کی فکر نہیں ہو۔ اس میں ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ضرور ہی زیادہ کھانا ہے تو پیٹ کا ایک حصہ کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک سانس کے لیے رکھو، یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ فل پیٹ بھر کے کھانا۔ تو اس سے یہ ہے کہ انسان سے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان سستی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، مزید کھانے کی تمنا بڑھ جاتی ہے، لذتیں بڑھ جاتی ہیں، اور خشوع بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے نمازوں کے اندر۔ یعنی عبادات کا خشوع بڑھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کو نارمل رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بہت کم کھاتے تھے، زیادہ نہیں کھاتے تھے، یعنی اتنا کہ انسان ایک آنت کھانا۔ پھر فرمایا ثم یأتی، پھر آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد، 7 سال، شداد سخت، یأکلن، کھا جائیں گے، ماں جو قدم تم، پہلے رکھا تم نے، قدم پہلے رکھا تم نے، لہن، ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان سالوں کے لیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما، اس میں سے جو تحسنون، تم محفوظ رکھو گے، یعنی پھر جو آئندہ 7 سال آئیں گے وہ بہت سخت ہوں گے، شدید ہوں گے، قحط سالی کے سال ہوں گے۔ اب جو تم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے وہ اس میں تم کھا جانا، لیکن اس میں سے پھر بھی تھوڑا سا رکھنا۔ اب وہ تھوڑا کس کے لیے تھا؟ مزید بیج اگانے کے لیے، یعنی جو تھوڑا رکھو وہ تم آئندہ سال کے لیے بیج لگاؤ گے اور پھر اس کو کاٹو گے۔ اسے بھی بتا دیا
یہ پوری ایک خواب سے انہوں نے پورا سسٹم سمجھایا. پھر کہا ثم یأتی من بعد ذالک، پھر آئے گا اس کے بعد عامن ایک سال، فیہ جس میں یغاث بارش دیے جائیں گے الناس لوگ، وفیہ یعصرون اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے. یعنی جو پھر آخری سال آئے گا اس 7 سالوں کو ختم کرنے کے لیے. اب آپ کہیں گے کہ یہ 1 سال کی جو ایکسٹرا بات بتائی یہ تعبیر ایکسٹرا تعبیر ہے، اس کی تو ذکر نہیں ہے نا خواب کے اندر. کہ اس کا ایک حل تو یہ ہے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ اب یہ ہوگا آئندہ. اور یا پھر یہ ہے کہ جو 7 سال قحط سالی کے تھے نا ان کو ختم بھی تو کرنا تھا نا، تو ختم تو پھر بھی اگلے سال کی خوشحالی کے ساتھ ہی ہونے تھے، ادروائز پھر اگلے سارے سال قحط سالی میں شمار ہو جاتے. تو اس لیے یہ بات کہی کہ آئندہ پھر ان 7 سالوں کو، قحط سالی کے 7 سالوں کو ختم کرنے کے لیے ایک سال آئے گا. اس سال میں اتنے پھل ہوں گے، وہ والے پھل جن سے رس نکلتا ہے جیسے انگور، لیمو وغیرہ، وہ بیج جن سے تیل نکلتا ہے مثلا زیتون، سرسوں وغیرہ کثرت سے پیدا ہوں گے، اور جانور بھی اچھا چارہ ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دیں گے. تو یہ پھر ایک سال جو آئے گا یہ قحط سالی کے سالوں کو ختم کر دے گا. وقال المالک تونی، جب بادشاہ نے تعبیر سنی تو بڑا حیران ہوا. اس نے ساقی کو کہا جاؤ اس کو میرے پاس لے کے آؤ. ایسے ہی ہوتا ہے نا جب ہمیں کوئی خوش کر دیتا ہے تو ہمارا فوراً جی چاہتا ہے، وہ شخص کتنا بھی معاشرے کے اندر اس کمتر ہو، اس کا کوئی رتبہ مقام نہ ہو، لیکن ہوتا یہ کہ جب ہماری کوئی بہت بڑی مشکل حل کرتا ہے تو ہم اس سے ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں. جب فلما جاءہ، جب آیا اس کے پاس الرسول، پیغام لانے والا، یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ فوراً اس کے ساتھ چلے گی. کہا ارجع، واپس جاؤ، میں نے نہیں جانا، الی ربک، اپنے آقا کی طرف، فاسألہ، تو اس سے پوچھو، ما بال النسوتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا، اللاتی، جنہوں نے قطعنا، کاٹ لیے تھے، ایدیہن، ہاتھ اپنے، ان ربی بکیدہن، میرا رب ان کی چال سے علیم، ہو واقف ہے. اب یوسف علیہ السلام نے جب ساقی نے جا کر تعبیر بتائی بادشاہ کو تو بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ. اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہی بادشاہ، وہی حکومت جس نے قیدخانے میں بھیجا تھا، کس وجہ سے؟ ان کے حسن کی وجہ سے. یعنی ان کے حسن بے مثال نے ان کو قید میں ڈال دیا، مصیبت کا باعث بنا، لیکن ان کا علم ان کی رہائی کا باعث بنا. یہاں سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. علم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس سے لرننگ پوائنٹ ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو مال و دولت کی کمی کو علم جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں. علم سے انسان کو رتبے جو ملتے ہیں، علم سے انسان کو جو عزت ملتی ہے، وہ دولت سے ملے ہوئے سکون سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. کیونکہ دولت سے ہم وقتی سکون حاصل کرتے ہیں، علم ہمارا دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے، علم نافع، اور آخرت کے اندر بھی. یعنی علم اگر نفع بخش ہو تو اس بات سے نا جو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور ان کو رہائی بھی ملی، عزت بھی ملی، تو ان کے علم کی وجہ سے حسن آزمائش بن گیا، علم نعمت بن گیا. بہت اہم سبق ہے. ہم آج کل حسن کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے، یعنی ہم مادہ پرست لوگ ہیں نا، ہم ظاہری چیزیں جو ظاہری نظر آتی ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہیں کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ایون کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن بناتے ہیں، شرعی رشتہ بناتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری پریورٹیز میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں.
لیکن جو باطنی جو کردار ہے، جو علم ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ کسی کو نظر آتا نہیں، اور اس کی تجارت بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کا سودا بھی نہیں کیا جاتا۔ سودا اس کا ہی ہوتا ہے جو بہت مہنگی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کے پاس وہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے انسان جو ہے، بہت سے انسان اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ علم ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ تجارت اور بزنس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس سے ایک چیز میں پتہ چلتی، آج کے دور میں واقعی میں لوگ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور یہی سوچتے ہیں کہ علم بھی ہمارا نفع بخش نہیں رہا نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسکولس کی ڈگریز ہوتی ہیں وہی علم ہے، حالانکہ اپنی باقی معاملات کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے آپ ٹیچر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جو علم ہے نا اسکولس کالجز میں، وہ علم نہیں رہا، وہ اب تجارت بن گیا۔ یعنی وہ سیکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے ہر شخص کا، کہ ہمیں جاب کرنی ہے، ہمیں سے کمانا ہے۔ یعنی اس سے ہمارا کردار اور ہماری جو کریکٹر بلڈنگ ہے اور پھر ہماری سوچ ہے وہ چینج نہیں ہو رہی۔ آپ سب اس بارے میں خود بھی جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ صرف ایک ہی پرپز ہے، ہر شخص جو بھی پڑھ رہا ہے نا، تو اس کی ایک ہی، وہ اس کے پڑھنے کے بعد اس کے پاس ایک ہی چانس ہوتا ہے، ایک اس کی منزل ہوتی ہے کہ اسے جاب مل جائے تو وہ کامیاب انسان ہے۔ اصل نالج تو اب قرآن کا ہے، اصل نالج تو وہ ہے جو ہماری کردار کو بہتر کرے۔ وہی علم جو ہے دنیا کے اندر بھی عزت کی وجہ بنتا ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ اب اس علم سے مراد دوسرا علم نہیں ہے، اس کے اندر تو اب رسپیکٹ بہت کم ہو گئی ہے، ٹیچرز کی وہ عزت نہیں ہے، کیونکہ کردار نہیں ہے نا، خوبیاں نہیں ہیں، وہ رول ماڈل جن کو بنایا جاتا ہے وہ سب چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں۔ تو صرف علم ہی کافی نہیں ہوتا، علم کیسا ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے بلایا، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو بلا کے لاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ قید سے نکل کر قاصد کے پاس ساتھ جائیں، فوراً سے مطالبہ کیا کہ ان عورتوں سے جا کے پوچھیے، اپنے بادشاہ کو کہیں کہ ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیوں کاٹے تھے؟ میرے پہ الزام لگا کے مجھے انہوں نے قید میں بھیجا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شاید لوگ ان کا ہی قصور سمجھتے ہیں، یا بادشاہ کو اصل بات نہیں بتائی گئی اور میرا قصور نکالا گیا، تو میں ایسے باہر نہیں جا سکتا، میں اپنے اوپر سے جو الزامات ہیں ان کو ہٹا کر ہی باہر جاؤں گا۔ تو جس چیز نے بدنام کیا تھا وہ اس کے ساتھ اپنے اس ٹیگ کو اپنے ساتھ ختم کرنا چاہتے تھے، حقیقت لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے صبر کے بارے کی تعریف بھی کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اتنی مدت قید خانے میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے، تو میرے پاس بلانے والا کوئی آتا تو میں ضرور اس کی دعوت قبول کرتا اور فوراً ان کے ساتھ چلا جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلے ڈیمانڈ کی۔ اب کیا ہوا کہ قولا، کہا بادشاہ نے، ماں، کیا بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور ان سے کہا، ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا، کس بات نے تمہیں اس چیز پر ابارا تھا کہ تم نے یوسف کو پھسلانا چاہا اس کے نفس سے؟ قلنا، کہنے لگی، حاشا للہ، حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس پر کسی کی برائی کو نہیں دیکھا، ہم اسے بری قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، بادشاہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں ہاتھ کاٹے، یا پھر تم نے ایسا معاملہ کیوں کیا۔ ڈائریکٹ ایک ہی بات، کیونکہ بادشاہ کو اسی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ عورتیں جو ہے انہوں نے فریب کیا اور یوسف بے گناہ ہے، تو سب ڈائریکٹ بات کی
کہ تم نے یوسف کو اس کے نفس سے کیوں پھسلانا چاہا؟ تو سب نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر اسی طرح جو عزیز مصر کی بیوی ہے، قالت امرأۃ، وہ بھی کہنے لگی الآن حس الحق، اب ظاہر ہو گیا حق، پھسلایا تھا میں نے ہو اسے، عن نفسی ہی، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، البتہ وہ سچوں میں سے ہے۔ اب وہی عزیز مصر کی بیوی جو دوسروں کو بھی باتیں کرتی رہی اور خود بھی کہنے لگی کہ جب تک یہ برائی نہیں کرے گا یا برا کام نہیں کرے گا اسے قید میں کروا دوں گی، اب اسے احساس ہوا کہ اب تو حق واضح ہو گیا، اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہنے لگی کہ برائی کا ارادہ میں نے کیا تھا، میں نے اس کو ابارا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں، خیانت کی ارتکاب کرنے والی میں ہوں، یوسف جو ہے وہ سچوں میں سے ہے۔ ذالک لیعلم انی، یہ تاکہ وہ جان لے، انی بے شک میں، لم اخن ہوں، نہیں خیانت کی میں نے اس کی، لم نہیں اخن، خیانت کی میں نے ہو اس کی، بالغیبی غیبانہ، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا مکر کرنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو۔ اب یہ بات کس نے کہی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات عزیز مصر کی بیوی نے کہی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات یوسف علیہ السلام نے کہی، لیکن زیادہ بہتر یہی مانا جاتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا اپنے جرم کا، اور ساتھ ہی اس نے حقیقت بھی بتا دی کہ میں اس لیے اعتراف کر رہی ہوں تاکہ میرے خامد کو پتہ چل جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں نے خیانت نہیں کی، نہ ہی میں نے کوئی برائی کی ہے، میں نے اس نوجوان کو پھسلانا تو چاہا ہے لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا ہے، اس لیے میں اعتراف کر رہی ہوں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں بڑی خیانت کی ارتکاب کرنے والی نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کبھی کامیاب بھی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں اپنے آپ کو بری بھی نہیں قرار دیتی، کیونکہ نفس برائی کی خواہش کرتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے، لیکن جیسے اس نے اگلی آیت میں کہا نا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، ان ربی غفور الرحیم، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری بات کس کی تھی؟ عزیز مصر کی بیوی کی۔ اب ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ فوراً اتنی گناہگار اور یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانے والی، اور یہ ساری بات کہ اب اللہ تعالیٰ کا کیسے اسے احساس ہوا یا اسے اللہ کی صفات کا کیسے پتہ چلا، تو اس کا ذکر اس کا یہی ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ ممکن ہے کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جانتے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا، عزیز مصر نے کہا کہ تم ان کو معاف کر دو، اور یہ معافی مانگی اپنے گناہ کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑا بہت ان کو علم تھا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ہے اس نے اقرار بھی کیا، اپنے آپ کو بھی بری قرار دیا، یوسف علیہ السلام کو بھی بری قرار دیا، اور پھر اپنی برائی کا بھی کے بارے میں بھی بتایا۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات وہی لوگ جو ہماری بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے اور ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے، جانتے تو وہ تب بھی ہوتے ہیں لیکن احساس انہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، اور جب انہیں احساس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی کی زبانی ہماری پاکیزگی کو ثابت کرواتے ہیں، لیکن ہمیں بس انتظار کرنا چاہیے، ویٹ تو کرنا چاہیے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور حالات اچھے کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا آج آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، اس بندے کو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس پر بڑی محنت کر رہے ہیں، سمجھا کے آپ تھک گئے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں سامنے آ رہا، آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، یوں سمجھیں کہ آپ پر قید کا وقت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ ہمیں وہ وقت یاد کرنے، آپ پر
پہلے کنویں کا وقت تھا، پھر نکل کر آپ باہر آئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالیاں عطا کی، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا، اب وقت تھا اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کا، وقت تھا اس جوانی کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا، لیکن اللہ نے تنہائی عطا کر دی، اللہ نے قید میں ڈال دیا، اللہ کی طرف سے ہی حکم آتا نا۔ پھر کیا ہوا، آپ نے خود کو پاکیزہ ثابت کرنے اور آپ نے اپنی بات سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اب خاموش ہو گئے، کسی نے آپ کی بات نہ سمجھی، اب آپ کو اپنی عزت نفس زیادہ عزیز ہے، آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر قید خانے میں چلے گئے، اور آپ نے اس قید خانے کو بھی اپنے لیے قید خانہ نہیں بنایا، کیا بنایا، وہاں پہ جا کے اپنے اچھے کام کیے، آپ اسی جگہ پر ایک جگہ پہ آپ کو رکھ دیا گیا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ پر کاٹ دیے جاتے ہیں اور اڑنے نہیں دیا جاتا، صلاحیتوں کو جو ہے نا باہر نکالنے کی ساری اپرچونٹیز لے لی جاتی ہیں، اب جتنی دی گئی ہیں، جتنا اختیار دیا گیا ہے، ایک کمرے میں رکھا گیا ہے، ایک گھر میں رکھا گیا ہے، ایک علاقے میں رکھا گیا ہے، آپ وہاں پہ رہ کر آپ اپنے آپ پر اتنا کام کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو محسنین کہنے لگتے ہیں، لوگ آپ کو صدیقین میں شمار کرنے لگتے ہیں، اور نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہوتا ہے، سچوں کا، صدیق کا لقب، اور سچا ہونا ایک بہت اعلیٰ کام ہے۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بہت سی باتوں کے اندر جھوٹ کہتے ہیں، تو یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کے ساتھ رہتے تھے، آپ دیکھیں سب قید خانے میں تھے نا، تو انہوں نے اپنی کریکٹر پر، انہوں نے اپنی گرومنگ کی، اپنی اندر کی صلاحیتوں کو باہر لایا، وہاں پہ کوئی ان کے پاس مواقع نہیں تھے، لیکن ان کی اپنی ذات تھی ایک، اور اللہ تھی، اللہ کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہو گیا۔ تو یوں سمجھے کہ آپ کا جو وقت ہے وہ آ گیا ہے قید کا، اور آپ قید کاٹ رہے ہیں، اور اس قید کے اندر رو کر نہیں کاٹ رہے، آپ خود ترسی کا شکار نہیں ہے، آپ کے اندر ایک بے نیازی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قید میں ڈال دیا ہے، یا معاشرے نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، تو آپ کیا کریں گی، آپ اس پہ بھی راضی ہوں گے، اس میں بھی اپنے لیے رستے تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ذرائع، پھر آپ کا وہ والا مرحلہ اور وہ سال اور وہ ٹائم اتنا اچھا گزرے گا کہ آپ دگنے چگنے عزتوں کے ساتھ باہر آ جائیں گے، لیکن انتظار، بہتر انتظار کرنا ہے، اگر شکوہ کرتے رہیں گے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے، تو وہ پھر مشکل تو آنی ہے، کرہن بھی کریں گے تو تعاون بھی کریں گے، تو کیوں نہ تعاون کا رستہ اختیار کیا جائے تاکہ نعمتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ پھر وہی لوگ جنہوں نے قید میں ڈالا اس چیز کا اقرار کریں گے کہ آپ سچے تھے، آپ صحیح بات کہتے تھے، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہی لوگ آپ کو عزتوں کے ساتھ باہر نکالیں گے، وہی لوگ آپ کی پاکیزگی اور آپ کے لیے وہ باتیں کہیں گے جو اصل میں اس وقت کہنی چاہیے تھی۔ تو اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے، اپنے آنکھوں کو، اپنے جسم کو، کہ انتظار کرنا ہے مجھے، اور بہترین انتظار کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، یہ قصص الانبیاء پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر دور کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں، اور اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر کس کا رویہ اچھا ہو سکتا ہے؟ عام بندے کی مثال ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں بڑے بڑے انسانوں کی مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے بڑے وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمارے لیے جو ہمارے زندگی کے خیالات ہیں ان کو، یہ واقعات جو ہیں ہمارے، ان کے لیے رول ماڈل بنا دے، اور ہم لرن کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔